تاریخی ویڈیو سیریز گجرات کے حکمران قسط نمبر 31 قلم کے نوٹس زر اور سکوں کے فیصلے 1884 سے 1886 تک گجرات کے نئے ڈپٹی کمشنرز تسلسل تبدیلی اور انتظامی وزن۔ جب حکومت کا چراغ اگرچہ مضبوط ہے مگر اس کی لہر یعنی لوگ اور افسر بدلتے رہتے ہیں۔ ہر افسر کا آنا اور جانا محض تکرری نہیں، ایک نئی انتظامی روایت، ایک نیا تجربہ ہوتا ہے۔ 1884 سے 1886 تک کے چند افسران نے گجرات کے منظرنامے کو ایسے شاٹ دیے جن کے اثرات دفاتر، عدالتوں، سکولوں اور زمین کے نوٹس میں مسلسل دکھائی دیتے ہیں۔ آئیے ان 5 افسران کی کہانیوں میں جھانکتے ہیں جو کبھی مختصر کبھی طویل مدت رہے مگر ہر ایک نے ضلع کے نقشے پر اپنا نشان چھوڑا۔ مسٹر میکس اے مکالف 12 اکتوبر 1884 سے 27 جولائی 1884 تک۔ مکالف وہی مکالف جو بعد ازاں سکھ تاریخ اور مذہبی کتب کا بڑا محقق بنا۔ گجرات کا یہ دور اس کی سول سروس کی وہ شاخ تھا جہاں وہ روزمرہ کے انتظامی فیصلوں کے ساتھ ساتھ مقامی سماج اور مذہبی روایات کا بھی بغور مشاہدہ کرتا رہا۔ مکالف کی فطرت مطالعہ پسند تھی۔ عدالتوں کی کارکردگی، سرکاری اسکولوں کی صورتحال اور گاؤں کے دستور زندگی، یہ سب اس کی نظر میں آتے اور وہ نوٹ کرتا جاتا۔ اس نے گجرات میں تعلیمی اداروں کی حالت کا جائزہ لیا اور سرکاری اسکولوں میں نظم و ضبط کے ساتھ ساتھ نصابی مضامین کی تشکیل پر توجہ دی۔ اس کے نوٹس بعد کی زندگی میں اس کے علمی کاموں کے لیے میدان تیار ہوئے۔ ایک دلچسپ رخ یہ بھی ہے کہ مکالف نے مقامی تہذیب اور مذہبی گفتگو میں اس دلچسپی کو برقرار رکھا۔ یہ وہی شوق تھا جس نے اسے بعد ازاں سکھ مذہب اور اس کی مذہبی کتب کی گہری تحقیق کی طرف کھینچا۔ مسٹر جی ڈبلیو ریواز 28 اکتوبر 1884 سے 26 مارچ 1885 تک۔ ریواز وہ افسر جس نے اپنے کیریئر میں خطوں کی مالی پالیسی اور زمین سے وابستہ امور میں گہری توجہ دی۔ بعد کے برسوں میں وہ پنجاب کے بہت بڑے عہدوں تک پہنچا۔ ایک ایسا افسر جو انتظامی قوت اور مالی سنجیدگی دونوں کا مظہر رہا۔ گجرات میں اس کے دور کا رنگ اقتصادی نظم و ضبط کا تھا۔ ٹیکس کے اندراجات، بلدیاتی مالیات کی جانچ اور زمین کے کرایوں، ریونیو کے نوٹس، یہ سب ایسے معاملات تھے جنہیں ریواز نے سختی اور ترتیب کے ساتھ دیکھا۔ اس نے مقامی میونسپل اخراجات کو کنٹرول کرنے اور ضلعی خزانے کی شفافیت بڑھانے کے لیے افسران کو ہدایات دیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ریواز ایک سادہ مگر سخت نظم چاہتے تھے، ایک ایسا اصول جو بعد کی دہائیوں میں پنجاب کی انتظامیہ کے بڑے فیصلوں میں بھی دکھائی دیتا ہے۔ مسٹر آر میکوناشی 27 مارچ 1885 سے 15 اپریل 1885 تک۔ میکوناچی ایک عبوری مگر اہم کردار۔ اس کی مدت بہت مختصر تھی مگر اسی کم مدت میں بھی اس نے ضلعی آفس کی روزمرہ کی کارروائیوں کو ریگولیٹ کیا۔ میکوناچی ایک ایسی قسم کا افسر تھا جو زمین کے حساب کتاب، ریکارڈ کے نظم اور مقامی حکومت کے عمل میں خالی جگہیں پوری کرتا تھا۔ اس نے ریونیو کاغذات کی چھان بین کرائی اور زیر التواء چھوٹے مقدمات کو عدالتی کارروائی کے لیے جلدی پیش کرنے کے احکامات جاری کیے۔ یہ دور اس بات کی یاد دہانی تھا کہ کئی مرتبہ انتظامیہ کی نقل و حرکتیں اتنی تیزی سے ہوتی ہیں کہ ان کے درمیان ضلعی اداروں کو قائم و دائم رکھنے کے لیے عبوری افسران کا کردار فیصلہ کن بن جاتا ہے۔ مسٹر اے میریڈتھ 16 اپریل 1885 سے 7 اکتوبر 1885 تک۔ میریڈتھ کا دور نسبتاً طویل رہا، 6 ماہ کے لگ بھگ، اور اسی وجہ سے اس کی کارکردگی کا اثر واضح دکھائی دیتا ہے۔ میریڈتھ نے انتظام میں نظم کی دوسری سطحیں مضبوط کیں، پولیس اور عدالتی نظام کے درمیان رابطوں کو بہتر بنایا گیا اور مقامی عمائدین کے ساتھ مشاورتی اجلاسوں کا سلسلہ دوبارہ فعال رکھا گیا۔ اس نے پولیس اسکواڈز کی نقل و حرکت اور گاؤں کے چوکیدارہ نظام کی کارکردگی پر خاص نظر رکھی تاکہ قانون نافذ کرنے میں خلا نہ رہے۔ وہ ایک عملی منتظم تھا جس نے یہی سوچ رکھی کہ قانون کا مقصد صرف سزا نہیں بلکہ نظم عامہ کا قیام اور عوام کا تحفظ بھی ہے۔ مسٹر آر کلارک 8 اکتوبر 1885 سے 23 اگست 1886 تک۔ کلارک یہ نام اس دور کا طویل ترین دور کار لیے ہوئے افسر ہے۔ ان 5 میں سے سب سے طویل دور
تقریباً 11 ماہ تک اس کی قیادت نے ضلع میں تسلسل، انتظامی استحکام اور بعض اصلاحی پہلوؤں کو فروغ دیا۔ اس کے دور میں خاص طور پر یہ امور نمایاں رہے۔ نمبر 1، عدالتی عمل میں تیزی، زیر التواء مقدمات کے لیے خصوصی دورانیہ مختص کیے گئے۔ نمبر 2، میونسپل اصلاحات، بازاروں، نکاسی آب اور شہر کے انفراسٹرکچر کے امور پر تبادلہ خیال۔ نمبر 3 اور بنیادی سروے، زمین و ملکیت کی فہرستوں کی تصحیح۔ کلارک کے عہد کو بہت سے سرکاری نوٹس میں استحکام اور تسلسل کے لیے یاد کیا جاتا ہے۔ ایک ایسا اے ڈی ایم جس نے دفتر کی مشینری کو بخوبی چلایا اور آنے والے برسوں کے لیے عمل کا بیس بنایا۔ یہ 5 افسر مکالف، ریواز، میکوناچی، میریڈتھ اور کلارک، ہر ایک نے الگ انداز سے کام کیا۔ ایک نے مطالعے اور ثقافتی نوٹس لیے، دوسرا مالی نظم و ضبط لایا، تیسرے نے عبوری طور پر دفاتر کو سنبھالا، چوتھے نے عام نظم و نسق کو بہتر کیا اور پانچویں نے لمبی مدت میں ضلعی مشینری کو مضبوط کیا۔ یہ وہ سال تھے جب برطانوی انتظامیہ نے دکھا دیا کہ طاقت صرف فوج نہیں بلکہ قلم، کاغذ اور بیوروکریسی کی مستقل مزاحمت بھی ہے۔ گجرات کے ان دفاتر کی لمبی قطاریں اور انتظار، کاغذات کے ڈھیر، عدالتوں کے فیصلے اور اسکولوں کی تالیاں، سب ایک ہی داستان کے ابواب ہیں۔ یہ افسران آئے، کچھ چمکے، کچھ گم ہوئے، مگر ہر ایک نے اس ضلع کو ایک اور شکل دی، انتظامی، تعلیمی، مالی اور عدالتی حدود میں۔ اگلی قسط میں ہم اس زمانے کے عام آدمی، کسان، تاجر اور مقامی عمائدین کی آواز سنیں گے۔ دیکھیں گے کہ یہ انتظامی تبدیلیاں روزمرہ زندگی کو کیسے چھو گئیں اور کون سے بیج سیاسی بیداری کے اگنے کے لیے بوئے گئے تھے۔ تاریخ وہ نہیں جو صرف الفاظ میں لکھی جاتی ہے، یہ وہ عمل ہے جو روز جدید کے معمولات کو ایک مخصوص رخ دیتا ہے۔